السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان یہ عشرہ تجدید عشق و وفا کا عشرہ ہے، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے جو ہمارے ذمے عبادات مقرر فرمائی ہیں، ان کے مختلف رنگ ہیں۔ بعض عبادات اللہ تعالیٰ کی شان حاکمیت کو ظاہر کرتی ہیں، جیسے نماز ہے۔
کہ انسان نماز میں اللہ کے سامنے عجز و انکساری کی تصویر بن کر کھڑا ہوتا ہے، گویا جیسے کبھی دیکھا ہو کہ بڑا سربراہ اس کے سامنے ایک عام سرکاری ملازم کس طرح سے کھڑا ہوتا ہے۔ تو نماز جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی شان حاکمیت جھلکتی ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی شان حاکمیت جھلکتی ہے۔ روزہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مظہر ہے۔ حج اور یہ عشرہ یہ اللہ تعالیٰ سے عشق و وفا کا مظہر ہے۔ حج میں اور اس عشرے میں انسان جو عبادات اعمال اختیار کرتا ہے، یہ اعمال عشق و وفا پر دلالت کرتے ہیں۔ جب آدمی کسی سے تعلق میں ہوتا ہے تو پھر اسے اپنے لباس کا ہوش نہیں ہوتا، اپنے بالوں کا ہوش نہیں ہوتا، اپنی صفائی ستھرائی کا ہوش نہیں ہوتا، بلکہ جس سے تعلق اور محبت ہوتی ہے، کریا کریا بستی بستی قدم قدم پر اسی کے نغمے گنگناتا ہے، اسی کا نام لے کر کے جیتا ہے۔ اسی طرح اس عشرے میں حجاج کرام کو بالخصوص اسی طرح اس عشرے میں حجاج کرام کو بالخصوص یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ سفید چادریں جو کفن کے کپڑوں سے مشابہ ہیں وہ پہن کر اپنے بالوں کو پراگندہ حال چھوڑ کر، نہ ان کی کنگھی کی فکر، نہ ان کے میل کچیل دور کرنے کی فکر، نہ جسم کے میل کچیل دور کرنے کی فکر، نہ پسینے سے شرابور جسم کی خبرگیری کی خبر، بس وہ ایک ہی نعرہ، ایک ہی نغمہ گنگنا رہا ہے۔ اس سے بے پرواہ ہو کر کہ لوگ کیا کہیں، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں اے اللہ حاضر، حاضر ہوں اے اللہ حاضر۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ کہنے میں تو بڑی جلدی سے ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن سمجھنے والا جملہ ہے۔ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ حاضر، لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ کبھی بلندی پہ چڑھ رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے، پستی میں اتر رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے، تنہائیوں میں ہے تو یہ کہہ رہا ہے، مجمع میں ہے تو یہ کہہ رہا ہے،
کبھی اونچی آواز سے کہہ رہا ہے، کبھی پستی سے کہہ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عشق و محبت کا مظہر ہی تو ہے. یہ ایک مشق ہے، یہ ایک تربیت ہے، یہ ایک تربیت ہے ایمان والے کے لیے، مشق ہے ایمان والے کے لیے کہ یہ صرف حاجی حج کرنے والا اس جگہ پر نہیں کہے گا، بلکہ ہر کلمہ پڑھنے والا جو اللہ سے عشق و محبت رکھتا ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا جو اللہ سے عشق و محبت رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، وہ روزانہ کہے، ہر لمحے کہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں آپ کے ہر حکم پر سر کے بل چلنے کے لیے حاضر ہوں. اے اللہ روزانہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن بازار میں گیا تو وہ یہ گنگنائے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں آپ کے لیے حاضر ہوں، اے اللہ میں آپ کے لیے حاضر ہوں، آپ کے ہر حکم میرے سر پر میں حاضر ہوں. اے اللہ میں چھوٹا آپ بڑے، اے اللہ میں حاضر ہوں، آپ کے ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے میں حاضر ہوں. وہ حکم میری ذات کے لیے ہو، میری اولاد کے لیے ہو، میرے کاروبار کے لیے ہو، میری نجی زندگی کے لیے ہو، میری اجتماعی زندگی کے لیے ہو. کسی بھی طرح سے جو حکم آپ کا ہوگا میں اللہ اس پر حاضر ہوں. میں آپ کے کسی حکم سے پیچھے نہیں ہو رہا. یہ ہے لبیک اللہم لبیک کا معنی. حاجی یہ کہہ کر کیا کہہ رہا ہے، کیا بتلانا چاہ رہا ہے، کیا اعلان کر رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرے حکم کی تکمیل کے لیے سب کو چھوڑ کر کے آ گیا، حاضر ہوں اے اللہ. جیسے حاجی کے لیے ہے ایسے ہی ہر ایمان والے کے لیے ہے، کلمہ پڑھنے والے کے لیے ہے. ہر وقت اٹھتے بیٹھتے 24 گھنٹے کی زندگی میں اس کا یہ تصور ہو کہ اے اللہ میں آپ حاضر ہوں، آپ کوئی حکم فرمائیں میں حاضر ہوں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے حکم کو میں ٹال جاؤں، آپ کے حکم سے سرے منہ ایک بال کے کونے کے برابر بھی میں انحراف کر جاؤں. اے اللہ اگر میں ایسا کروں گا تو پھر میری عشق و وفا والی محبت کہاں گئی؟ پھر تو میرا تعلق کچے دھاگے کی طرح ہو گیا. پھر میرا تعلق کیا تعلق رہا؟ میرا تعلق تو آپ کے ساتھ ایسا ہے، آپ جان مانگے تو جان حاضر، مال مانگے تو مال حاضر، وقت مانگے تو وقت حاضر. آپ کے ہر حکم پر آدھی رات کو آپ کا حکم آئے تو حاضر، دن میں حکم آئے تو حاضر. گاہکوں کا ہجوم ہے، رش لگا ہوا ہے، آپ کا حکم آ گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آپ کا حکم آ گیا. تیرے عشق و وفا کا، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تو کہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. پہلے آپ کا حکم، باقی کام بعد میں. یہ اشرا عشق و وفا کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہے، ہمارے جذبات کو ابھارنے کے لیے ہے. اللہ تعالی کی محبت جو دنیا کے تذکروں کی تہوں میں چھپ گئی، مدھم ہو گئی، اس کو اجاگر کرنے کا اشرا ہے. اور قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے، احسان ہے کہ آپ نے ہمیں
ہر موقع کی مناسبت سے رہنمائی فرمائی۔ آپ ہمارے رہبر ہیں، معلم ہیں، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، ہمیں بتلایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عشرہ، یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، اس کو معمولی نہ جانو، اس کو معمولی نہ جانو، یہ بہت اونچا عشرہ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عشرہ تو دعاؤں کا عشرہ ہے، یہ عشرہ تو دعاؤں کا عشرہ ہے، استغفار کا عشرہ ہے، صدقہ اور خیرات کا عشرہ ہے۔ اور فرمایا کہ جو اس عشرے کی بھلائی سے محروم ہو گیا وہ ہر چیز سے محروم ہو گیا، وہ ہر چیز سے محروم ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، یہ عشرہ تو بہت اونچا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی اس عشرے میں کوئی بھی نیکی آپ کریں بہت اجر و ثواب رکھتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمانے لگے، یا رسول اللہ، کیا جہاد سے بھی؟ یعنی جہاد میں تو جان کی بازی ہوتی ہے، جان دینے کا سودا، لینے کا سودا، اس سے نیچے تو کوئی سمجھوتا ہی نہیں، اور جان دینا سب سے مشکل کام ہے۔ تو یا رسول اللہ، جہاد سے بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کا تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ اس عشرے میں جو آپ نیک اعمال کریں گے ان کا اجر و ثواب ہے۔ پھر فرمایا کہ سنو، ایسا مجاہد جو جہاد کے لیے گیا، خود بھی شہید ہو گیا، سواری بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو گئی، مال بھی سارا ختم ہو گیا، یعنی واپس نہیں آ سکا، فرمایا یہ اس کے برابر ہے، یہ اس کے برابر ہے، یہ اس کے برابر ہے۔ تو اندازہ کرو کتنا اونچا عشرہ ہے۔ اور اس عشرے میں عام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، تو ان کا تو یہ ورد رہتا تھا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں۔ یہ ورد رہتا ہر وقت، یہ ورد رہتا۔ تو یہ عشرہ تو ان اذکار کا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، کثرت سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ دیکھو بھائی، اگر 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا تو 100 اونٹ قربان کرنے سے زیادہ فضیلت ہے، 100 اونٹ قربان کرنے سے زیادہ فضیلت ہے اگر 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک قوم کے پاس سے گزرے، فرمایا کہ بھائی ڈھال لے لو، ڈھال لے لو۔ اب ڈھال جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں لڑائی کے لیے کام ہے۔ تو صحابی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، کیا دشمن حملہ آور ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، جہنم سے بچنے کی ڈھال لے لو، دشمن سے بچنے کے لیے نہیں، جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال لے لو، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال لے لو۔
صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کون سی ڈھال ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کو پڑھ لو، یہ آگے آگے ہوگا، جہنم کی تپش بھی تم تک نہیں آنے دے گا. تو میرے عزیزو، یہ عشرہ بہت قیمتی عشرہ ہے. اس عشرے میں فرمایا کہ رات لیلۃ القدر کے برابر اور دن کی فضیلت سال کے تمام دنوں سے زیادہ نیک اعمال کرنے. اور پھر اسی عشرے میں اللہ نے حج رکھا، اسی عشرے میں اللہ نے قربانی رکھی. اور قربانی اور حج وہ عمل ہے جو سال میں ایک ہی مرتبہ ہوگا اور اس کے لیے بھی دن متعین ہے. آپ کی نماز قضا ہو جائے، اللہ نہ کرے، آج قضا ہوئی، آپ اگلے دن پڑھ لیں، اگلے دن قضا ہوئی، اس سے اگلے دن پڑھ لیں، جب مرضی پڑھ لیں، نماز قضا ہو گئی. لیکن حج اگر قضا ہو گیا، آپ چاہیں کہ اگلے مہینے میں میں حج کی ادائیگی کر لوں، قضا کر لوں، تو نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. تو ایسی عبادات جو اسی مہینے اور اسی عشرے کے ساتھ ہیں اور قضا ہو گئیں، کسی وجہ سے خراب ہو گئیں، تو اگلے سال انہی دنوں میں. اور پھر قربانی، اللہ اکبر، قربانی کتنا اونچا عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دنوں میں قربانی سے اونچا عمل کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. آپ نے قربانی کے فضائل بتلائے. ایک صحابی آ گئے، آ کر کے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو صرف ایک بکری ہے اور کچھ بھی نہیں. ایک بکری ہے اور وہ دودھ دیتی ہے اور اس کا دودھ پی کے ہم گزارا کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ قربانی کی اتنی فضیلت ہے، اتنا ثواب ہے کہ ان قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر اور کوئی عمل ہے ہی نہیں، سب سے اونچا عمل ہے. اور قربانی کے لیے صاحب نصاب آدمی جو ہے، اس کے پاس اگر روپیہ پیسہ آ گیا ان دنوں میں تو سال گزرنا بھی شرط نہیں، بلکہ قربانی کر دے. تو یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ جو بکری ہے اس کی قربانی کر دوں، قربانی کر دوں تاکہ یہ فضیلت ہمیں مل جائے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی شفیق تھے، بہت ہی شفیق تھے. آپ نے ارشاد فرمایا میرے پیارے اس کو تو نہ ذبح کرو، اس کو تو یوں ہی چلنے دو، اس کا دودھ پیو. بس تم عید والے دن، بقرہ عید والے دن ناخن کاٹ لو، حجامت کاٹ کر لو، زیر ناف بال صاف کر لو، بس تمہاری قربانی ہو گئی، تمہاری قربانی ہو گئی، تمہیں اللہ نے وہی اجر و ثواب دے دیا. اللہ اکبر. میرے عزیزو، کس قدر ہمارے دین میں ہمارے لیے وسعتیں ہیں. یاد رکھیں، ہم ایک بات مغالطے سے کہ گھر کا بڑا قربانی کر لے تو سب کی طرف سے ہو جاتی. نہیں، ایسا نہیں ہے. جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمانے لگے فاطمہ کھڑی ہو جاؤ. جی یا رسول اللہ. فرمایا دیکھو تمہاری قربانی ہونے لگی ہے، تمہاری قربانی ہونے لگی ہے، اپنی قربانی کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور خوشی کا اظہار کرو. اور جب یہ قربانی ہوگی اس کا قطرہ زمین پر گرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دیں گے.
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کی قربانی بھی ہو رہی ہے، اور حضرت علی فرماتی ہیں کہ پوری زندگی میں نے اپنی بھی قربانی کی اور اپنی طرف سے حضور کی قربانی بھی کی، 2 جانور کرتا تھا، اور حضرت فاطمہ کی الگ قربانی ہوتی۔ دیکھو میرے پیارو، یاد رکھو حضور علیہ السلام کا ہم پر بہت حق ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ساری زندگی ہم لگے رہیں، سب کچھ کریں، حضور علیہ السلام کے جو حق ہیں، جو آپ کے ہم پر احسانات ہیں، ہم اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اللہ نے اگر وسعت دی ہو تو قربانی اپنی طرف سے بھی کریں، حضور علیہ السلام کی طرف سے بھی کریں۔ قربانی لازم ہونے کے لیے اگر کسی شخص کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان میں رہتا ہے اپنا ذاتی، اور دوسرا مکان اس کا کرائے کا ہے، یعنی کرائے پر چلا رکھا ہے، تو اس پر قربانی ہے۔ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت موجود ہے، اس پر قربانی ہے، سال گزرنا ضروری نہیں۔ سامان تجارت اتنی مالیت کا ہے تو اس پر قربانی ہے۔ ضرورت سے زائد سامان اتنی مالیت کا ہے تو اس پر قربانی ہے۔ دیکھو ہمارے ایک عزیز تھے، تو وہ باورچی تھے، روٹی پکایا کرتے، اور مجھے اچھے سے پتا ہے کہ ان کی گزر بسر بیچاروں کا ایسے ہی ہوتا تھا۔ تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 15-20 ہزار ان کی تنخواہ تھی۔ تو وہ قربانی کے دنوں میں آئے میرے پاس یہاں، کہنے لگے مولانا صاحب میرے اوپر قربانی ہے؟ میں نے کہا نہیں، آپ پر تو قربانی نہیں۔ کہنے لگے لیکن میں نے قربانی کرنے کے لیے پیسے لے لیے 1 لاکھ روپیہ اور بڑے جانور کی قربانی۔ میں نے کہا کہ میاں یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ پر تو قربانی نہ تھی، آپ نے قرض لے لیا۔ کہنے لگا مولانا صاحب قربانی میں قربانی کرنا ہی تو قربانی ہے، قربانی میں قربانی کرنا ہی تو قربانی ہے۔ جب میں حق ہی نہیں رکھتا، مستحق ہوں، ایسے میں اگر میں قربانی کروں گا یہی تو اصل قربانی ہے۔ جس کے پاس ہے وہ تو کر رہا ہے، اصل تو یہ ہے کہ میرے پاس نہیں ہے لیکن تعلق مان اللہ، اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق مجھے بے چین کر دے۔ میں اور کام سارے پکڑ پکڑ کے پورے نہیں کرتا، جب میں اور کام کر سکتا ہوں تو یہ بھی کر سکتا ہوں۔ اور اگلی بات جو اس سے بھی زیادہ دلچسپی والی بات ہے، عید کے 5-7 دن کے بعد آئے اور آ کر کے کہنے لگے مولانا صاحب وہ جو قربانی میں نے کی تھی نا، قربانی میں قربانی کرنا ہی قربانی ہے، وہ جو میں نے قربانی کی تھی اللہ نے اپنے کرم سے 1 لاکھ روپے ادا بھی کروا دیے اور 1 لاکھ روپے اور بھی آ گئے، 1 لاکھ روپے اور بھی آ گئے۔ میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا ہمارا ایمان کتابی ہے، ہمارا ایمان کتابی ہے، ان کا ایمان والہانہ عاشقانہ ایمان ہے۔ اللہ سے پتہ نہیں کیسا تعلق ہے اس بندے کا، اللہ جانے یا یہ جانے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو میرے پیارو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے یہ عشرہ بہت ہی قیمتی عشرہ ہے۔ جن لوگوں نے قربانی کی نیت نہیں کی، قربانی بنتی ہے قربانی کریں، اگر نہیں بنتی تو اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم کر دیں گے بعد میں انشاءاللہ ہم پیسے اتر جائیں گے، تو کر دینی چاہیے، اس لیے کہ یہ نفع کا سودا ہے، نفع کا سودا ہے، اور انشاءاللہ اتنا نفع کا سودا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور اس عشرے کو غنیمت جانیں۔ ٹھیک ہے آپ گائے کی خدمت بھی کریں، اونٹ کی خدمت بھی کریں، لیکن سارا وقت ان کی خدمت کے لیے نہیں، کچھ اللہ کے لیے، ذکر اذکار کے لیے، تلاوت کے لیے، اس کے لیے بھی نکل بھئی فلاں کی گائے بڑی خراب ہے، وہ تو یوں مارتی ہے، ساری رات بیٹھ کے گلی کے کونوں پر باہر کسی بات کے تذکرے۔ میرے عزیزو یہ تو اپنے ان قیمتی لمحات کو ضائع کرنے کے مترادف،
اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔